بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبے کا سلسلہ چل رہا ہے ان قربانیوں کے بارے میں جو قربانیاں خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کی زندگی میں آپ کے بزرگوں برتر صحابہ کرام نے اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے صحابہ کرام نے اسلام کے چراغ کو روشن باقی رکھنے کے لیے دی تھی، ان کے بارے میں۔ اور اس ضمن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا ایسا سیلاب امڈ آیا کہ ان فتنوں میں امت محمدیہ گر گئی، اور ان کا دین، ان کی شریعت، ان کا نبوی مشن، ان کا اسوہ محمدیہ، ان کا روشن دین چھنتا چلا گیا، لٹتا چلا گیا، اور انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ایک جانب 4 صدی ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کو عید منا کر برپا کیا گیا، 6 صدی ہجری میں سنیوں تک اس کو پہنچایا گیا، اور پھر 13ویں صدی میں یا 14ویں صدی میں بر صغیر میں پہنچا۔ ایک فتنہ تو یہ تھا جس کا شکار یہ اہل السنہ والجماعت جو ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں شکار ہوئے، اور دوسرا فتنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذریعے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر اس امت کو فتنے میں گرفتار کر لیا گیا، جو آج تک اہل السنہ والجماعت کے لوگ اس جھنڈے کو ڈھوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اسی ضمن میں گفتگو شروع ہوئی تھی کہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور ان کی شہادت کا تذکرہ کیوں؟ ان سے بڑی بڑی شہادتیں بڑے بڑے نازک ادوار میں، نازک دور میں پیش آئی، ان کو کیوں چھپا دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ صحابہ تھے جن صحابہ کو یہ لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم اور ماتم اور اس پر واویلا مچاتے ہیں، ان پر پانی پھیر دینا چاہتے ہیں، اس لیے چھپایا گیا۔ لیکن اہل السنہ والجماعت کے افراد کو سمجھ میں نہیں آیا، آج بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ آج بھی اس قسم کی بات کیجیے تو فوراً حکم چلا آتا ہے کہ وہاں بھی بول رہا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کون کرے گا؟ اسلامی تاریخ جو عربی زبان میں لکھی گئی، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی، اس کا مطالعہ کون کرے گا؟ وہ ذمہ داری کون اپنے اوپر لے گا؟ عربی کے علاوہ جو تاریخیں خاص طور سے بر صغیر میں فارسی یا اردو میں تاریخیں لکھی گئی، یہ سب ان سے متاثر ہو کر لکھی گئی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صرف نام لیتے ہیں اور باقی شہادتوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ ان سے متاثر ہو کر اردو میں بھی تاریخ اسلام لکھی گئی اور فارسی میں بھی لکھی گئی۔ عربی تاریخیں الحمدللہ آج بھی ایسی تاریخیں ہیں، تاریخ اسلام کے نام پر لکھی جانے والی کتاب ہے جو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاکیزہ ہے، چاہے وہ امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 24-25 جلدوں میں وائلوم میں عربی زبان میں لکھی گئی تاریخ الاسلام امام الذہبی ہو، چاہے تاریخ طبری ہو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر بھی مشہور ہے۔ انہوں نے تاریخ طبری لکھی
جس کا ترجمہ بھی عربی سے اب اردو میں ہو کر کے آ گیا ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن کثیر جو 9ویں صدی کے امام گزرے ہیں، جن کی تفسیر بہت مشہور تفسیر اور بہت ایتھینٹک تفسیر مانی جاتی ہے، تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہی ہے انہوں نے کتاب لکھی، تقریباً 4-5 جلدوں میں تاریخ کی، البدایہ والنہایہ، یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک جب تک وہ تھے اس دنیا میں اس وقت تک کی تاریخ انہوں نے جمع کی، اس کا بھی ترجمہ اردو میں آ چکا ہے۔ تو یہ تاریخیں جو عربی میں لکھی گئی وہ پاکیزہ ہیں ان ملاوٹوں سے جو انہوں نے، ان فتنہ پردازوں نے، ان فتینوں نے امت محمدیہ کو ان کی اصلی شریعت سے، ان کے اصلی دین سے، ان کے خالص دین سے، ان کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نکالنے کے لیے برپا کیا تھا، لکھا تھا، وہ ان چیزوں سے پاکیزہ ہے۔ اور انہی تفسیروں کی روشنی میں آپ سے پچھلی گفتگو میں نے کی ہے اور آئندہ بھی کروں۔ بات پہنچی تھی پچھلے خطبے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، کہ کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنہ پردازوں نے اسلام میں داخل ہو کر اسلام کا نام لے کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے برگزیدہ صحابی اور امیر المومنین کو نہیں چھوڑا، اور بڑے بڑے صحابہ کے بیٹوں اور پوتوں کو بھی اس میں شامل کر دیا، اس کے شکار ہو گئے، ان فتنوں کے، ان بلوائیوں کا ساتھ دینے لگ گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہار دیواری کود کر کے وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، اس وقت جا کر کے ان کا قتل اور قلعہ کما کر دیا۔ اس شہادت کو نہیں ہائی لائٹ کیا گیا، کتنی دردناک شہادت تھی کہ کئی ہفتوں تک حضرت عثمان بن عفان گھر سے نہیں نکل سکے، امیر المومنین تھے، مومنوں کے امیر تھے، اس وقت خلیفہ وقت تھے، نہیں نکل پائے، کیسا کٹھن دور تھا۔ آج کیا ہے، مرثیہ پڑھا جاتا ہے کہ پیاس سے تڑپ رہے تھے حسین، جنگ کے میدان میں تو پانی روک ہی دیا جاتا ہے، آج کے ڈیٹ میں بھی یہ ہوتا ہے، پانی بجلی کاٹ دی جاتی ہے، تو اگر اس وقت پانی نہیں میسر آیا تو اس کو اب ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں، اس کا ماتم قیامت تک کرتے رہیں، یہ کس نے الاؤ کیا ہے؟ ماتم کرنا تھا اور کرنا الاؤ ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام اس دنیا میں زندہ تھے، صحابہ کرام موجود تھا 100 سال تک۔ آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریباً 110 یا 111 میں ان کی وفات ہوئی ہجری میں، تو وہ 100 سال تک انہوں نے کیوں نہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غم اور ماتم کا دن منایا؟ اگر یہ الاؤ ہوتا اسلام میں، ہماری شریعت میں، اس روشن شریعت میں، اس لیے کہ یہ تو تاریخ اسلام کا اور امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑا حادثہ تھا۔ اللہ کے رسول کی وفات اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے باری باری شادی ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر اتفاق کے ساتھ مسلمانوں کے خلیفہ وقت بنتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، اور ان کے دور میں 2 جنگیں ہوئی، بہت مشہور جنگیں، اور 2 فرقے بھی وجود میں آئے۔ ایک فرقہ تو انہی کے دور میں وجود میں آیا اور ایک فرقہ ان کی وفات کے تقریباً 60-70 سال بعد آیا، لیکن تعلق انہی سے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان فتنہ پردازوں نے آواز اٹھانا شروع کیا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ فتنوں کا دور تھا، ابھی حضرت علی بن ابی طالب صحیح طریقے سے سنبھل نہیں پائے تھے خلافت کے منصب پر، تب تک یہ ڈیمانڈ شروع ہوئی اور اتنا فتنہ برپا کیا گیا پورے عرب کے علاقے میں، اور خاص طور سے مدینہ میں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، انہوں نے اس کو اپنی راجدھانی بنایا تھا، دارالسلطنت بنایا تھا، وہاں اس طرح سے ماحول بنایا گیا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی برگزیدہ خاتون، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مشہور صحابی رسول، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول اس فتنے کے شکار ہوئے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی ٹھان لی، جس کے نتیجے میں جنگ جمل کے نام سے ایک جنگ ہوئی۔ یہ جنگ
اسی طرح سے ان فتنہ پردازوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسایا. ایک طرف حضرت علی کے پاس آتے ہیں، دوسری طرف دوسرا گروہ حضرت معاویہ کے پاس، جو خلیفہ کے وقت کے گورنر تھے دمشق میں، شام میں. حضرت عثمان کے دور سے ہی وہ وہاں گورنرشپ کا فریضہ انجام دے رہے تھے. ان کو اکسایا، جس کے نتیجے میں جنگ صفین نام کی جنگ پیش آئی. یہ دو جنگیں بہت مشہور ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور، اور ایک جنگ ان کے آخری دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت میں، آخری ایام میں پیش آئی، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت پیش آئی، جس کو جنگ نہاون کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں جنگوں کے بعد کمپرمائز کا سوچا. ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہنچائی، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی یہ خبر پہنچی. دونوں چونکہ صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف تھا، ڈائریکٹ ان سے علم حاصل کرنے کا ان کو خطاب ملتا تھا، دونوں تیار ہو گئے کمپرمائز سے. اس وقت ایک فرقہ وجود میں آیا، خوارج کا. خوارج یہ خارجی کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتا ہے نکل جانے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کے فیصلے سے انکار کر کے نکل گئے. یہ مقصد کیا تھا؟ یہ وہی لوگ تھے جو فتنہ برپا کرنے والے تھے. ان کا مقصد فتنہ، مسلمانوں کو لڑانا، مسلمانوں کا خون بہانا اس طرح سے کہ مسلمان رہے ہی نہیں، یا رہے بھی تو اصل منہج پر، اصل راستے پر، خالص دین پر، پاکیزہ شریعت پر، روشن شریعت پر باقی نہ رہے. چنانچہ کہا کہ نہیں، آپ کا حکم یہاں نہیں چلے گا حضرت علی کو، جبکہ اجتہادی فیصلے کا حق امام وقت کو، خلیفہ وقت کو ہوتا ہے. وہ ہر اس کا تابع دار، امت کا ہر فرد اس کو مانے گا، اگر وہ شریعت کی روحانی چیزوں کے خلاف نہیں ہے، بنیادی چیزوں کے خلاف نہیں. امیر وقت کا، خلیفۃ المسلمین کا، امیر المومنین کا کوئی فیصلہ ہے اور وہ اللہ کی توحید کے خلاف نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اس سے ٹکرا نہیں رہی ہے، شریعت کا کوئی بنیادی علم اس سے مجروح نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں خلیفہ وقت کی بات ماننا، اور یہاں تو مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح اور کمپرمائز کی بات تھی، اس کو ماننا ہی ماننا تھا. لیکن ان کا مقصد تو یہ تھا نہیں. ان کا مقصد تھا کہ دونوں لڑے آپس میں، دونوں گروہ لڑے اور ہم مزہ لیں. چنانچہ یہاں سے یہ ایک فرقہ وجود میں آیا، خوارج. کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اس دنیا میں اللہ کا فیصلہ چلتا، آپ کا فیصلہ نہیں چلے گا. خوارج آ گئے. پھر انہوں نے اپنا کرشمہ دکھانا شروع کیا. انہوں نے عقیدہ بنایا کہ ہر وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کرے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا. جبکہ اہل سنہ والجماعت کا صحیح عقیدہ یہ ہے، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی مسلمان اسلام سے نکلتا نہیں ہے. اس کو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، گڑ گڑائے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے گا. پھر وہ اسلام میں جیسے تھا ویسے ہی آئے. اسلام سے اس کی وجہ سے نکل نہیں گیا. خوارج نے کیا عقیدہ بنایا کہ اسلام کو ماننے والا کوئی اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، چوری، زناکاری، شراب نوشی، یہ سب کبیرہ گناہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکلتا ہے. اور صرف اسلام سے نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہوگا. یہ عقیدہ بنایا اور کہا کہ اس دنیا میں، اس سرزمین پر خلیفہ کچھ نہیں ہوتا ہے، سب صرف اللہ کا حکم چلے گا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ امیر کی بات ماننا ہے. اگر کوئی کالا کلوٹا امیر تمہارے درمیان متعین کر دیا جائے، بنا دیا جائے، تو اس کی بھی تابع داری کرنی ہے، اس کی بھی تابع داری کرنی ہے. تو یہ انہوں نے عقیدہ بنایا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر دور میں ان سے جنگ کی، انہی سے جنگ کی. یہ لوگ سازشیں پھیلاتے رہے، فتنے اسلامی حکومت میں فتنے برپا کرتے رہے، فتنوں کے شکار ہوتے رہے مسلمان. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری دور میں ان سے جنگ کی اور ان کو شکست دیا. اور اسی شکست کے نتیجے میں
عبد الرحمن ابن ملجم ایک شخص تھا جس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لا کر کے فجر کے وقت، اس طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نماز پڑھاتے ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ مورخین نے لکھا ہے کہ نماز پڑھا تو نہیں رہے تھے، لیکن نماز کے لیے آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے یا سب ممبر محراب میں آ کر کے کھڑے ہی ہو رہے تھے، اسی درمیان حملہ کیا اور حضرت علی نے کہا کہ پکڑ لو اسے، چنانچہ مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں خوارج سے تعلق رکھتا ہوں، میں تم لوگوں کے پکڑ لینے سے یا تمہیں مجھے موت کی سزا دے دو اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں نے اس تلوار کو ایسے زہر میں بچھایا ہے، ایسے زہر لگائے ہیں اس میں کہ پورے شہر کوفہ والوں کے لیے کافی ہے۔ ایسے خبیث شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے اس کی بھنک مل رہی تھی کیونکہ حالات ایسے چل رہے تھے، اس وقت فتنے اس قدر سر اٹھا رہے تھے کہ ان کو اس کا اندازہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت رمضان میں پیش آئی۔ 19 رمضان کو تلوار لگی اور 21 رمضان کو آپ کی روح پرواز کی۔ اس درمیان انہوں نے اپنے بیٹوں کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ کسی کو آپ نے خلیفہ کے لیے نامزد نہیں کیا اپنے بیٹوں میں، نہ حضرت حسن کو نہ حضرت حسین کو، اور ایک اور بیٹے تھے غالباً ان کا نام حضرت علی تھا، ان کا بھی نام علی ہی تھا۔ تو یہ انہوں نے وصیتیں کی، اونچے اخلاق، اعلیٰ کردار، اور اسی طرح سے ائمہ وقت اور صحابہ کرام کا ادب، یہ احترام، یہ سب سکھایا انہیں آخری وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ وہ تو حضرت حسین کے والد تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر تھے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد تو تھے ہی، چچازاد بھائی بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت نکلے مکہ سے تو اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا، ساری امانتیں ان کے حوالے کی کہ مکہ والوں میں جن کی جو امانت ہوگی سونپ دینا۔ اتنی برگزیدہ شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قریبی شخصیت کہ ان کے بیٹے خود حضرت حسن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی میرے باپ علی کو کوئی کسی مہم پر بھیجا، جھنڈا دے کر کے اور کمانڈر بنا کر بھیجا، کوئی ایسی مہم نہیں تھی جس میں ہمارے باپ نے فتح نہ کی۔ اتنی برگزیدہ شخصیت، ان کو کیوں بلا دیا؟ یہ نام لیے جانے کے لائق نہیں تھے، ان کے نام پر کیوں نہیں واویلا مچایا گیا، غم و ماتم کی مجلسیں نکالی گئی؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر حضرت علی کا نام لیں گے تو پھر حضرت عثمان کی بات آئے گی، حضرت عمر کی بات آئے گی، ان سب کو درکنار کرنا ہے، کنارے کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا، چن لیا ان کو، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میرا، اور پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان کمپرومائز کرائے، صلح کرائے۔ 6 مہینے وہ خلیفہ رہے اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے، صرف 6 مہینے، اور بہت ساری لڑائیاں، بہت سارے فتنے وہ اس وقت جو سر اٹھا رہے تھے ان سے وہ بچ گئے، مسلمانوں کو بچا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوتی، لیکن اس وقت نہیں، ان کی خلافت کے تقریباً 10 سال بعد، سن 49 ہجری میں یا 50 ہجری میں، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 10 سال پہلے ان کو کسی نے زہر دیا۔ زہر دینے کے بعد، زہر کھانے کے بعد کچھ دن بیمار بھی رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے پوچھا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ کس نے یہ غلط حرکت کی ہے؟ کہا کہ میں بتاؤ دوں تمہیں تو تم کیا کرو؟ کہا کہ اس کو قتل کر دوں گا۔ کہا کہ اگر میں نے صحیح نام بتا دیا تم ایک آدمی کو قتل کرو گے اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہوا، میں صحیح نام نہیں بتا پایا، میرا اندازہ ہی تو ہوگا، تو پھر تم غلط آدمی کا قتل کر دو گے،
اس لیے اسے اللہ کے حوالے کر دو. زہر کھلا کر کے انہیں مارا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کے بھائی تھے. دونوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو حضرت حسین کی شہادت کو جو اتنے خطرناک انداز میں، انہوں نے لڑائی بھی نہیں کی تھی، انہوں نے تو صلح کر لیا تھا. کس نے کیا، کیوں کیا، اور کیوں نہیں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنے سارے صحابہ کی قربانیاں، شہادتیں، ان کے بعد اسلام ہم تک پہنچا، لیکن سازش کرنے والوں نے، فتنہ برپا کرنے والوں نے صرف حضرت حسین کو کیوں ہائی لائٹ کیا؟ کیوں ہائی لائٹ کیا؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف ہوں اور ہماری نظر ہو کہ کون شخص کون سا دین کے نام پر کیا جانے والا کام ہمیں فتنے میں ڈالنے کے لیے کر رہا ہے، یا کون سی جماعت، کسی جماعت کی طرف سے اگر وہ عمل ہو رہا ہے تو بھی ہمیں اور آپ کو ایک مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کی فراست، اس کی چالاکی، اس کی ہوشیاری اتنی کم نہیں ہوتی کہ جو چاہے جھنڈا لے کر آئے اور ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑیں. ہاں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کے دین کی روشنی میں، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی روشنی میں جب ہم دیکھنے والے بن جائیں گے، یہ فتنے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، ان فتنوں کے ہم شکار نہیں ہو پائیں گے. اس لیے ہم اور آپ جہاں اس طرح کی حق باتیں بیان کی جاتی ہیں، سیریس ہو کر کے، سنجیدہ ہو کر کے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس پس منظر میں ہوئی اور اس کے گناہگار کون لوگ تھے، کس طرح سے اس دور میں بھی ان کی شہادت میں بھی فتنوں کا سہارا لیا گیا، کس طرح سے مسلمانوں کو اکسایا گیا، کس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے چچا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کے باوجود کوفہ والوں کے خطوں کے چکر میں پھنس کر کے کوفہ چلے گئے اور پھر وہاں ان کی شہادت عمل میں آئی. یہ ساری باتیں آئندہ خطبے میں آپ کے سامنے تاریخ کے حوالوں سے پیش کروں گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کر دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان توابا رحيما.